اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بس میں تو مسلمان ہوں، نماز روزہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس باقی تو میں جیسے بھی زندگی گزاروں میرا بیڑا پار ہے۔ نہیں، آپ کا بیڑا غرق ہے۔ اگر آپ نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے اور عام زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن سے میں کہہ رہا ہوں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تم کسی حقیقت پر نہیں جہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس پر تم قائم نہ ہو جاؤ۔ اس وقت تو ہماری کوئی حیثیت ہے نہیں، اس وقت اللہ کی نظر میں ہم گر گئے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آیت یہود کے قوم کے، لیکن اس وقت ہم پر چسپاں ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اسلام کی عمارت ہم نے ڈھا دی ہے اپنے اعمال سے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے اسلام کی عمارت۔ یہ ہم مجرم ہیں، اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، تکذیب آیات اور سرکشی اس کے تو ہم کھلے طور پہ مرتکب ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا سفر تو آپ نے کرنا ہے، منزل تو آپ کی کوئی ہے۔ اگر اللہ کو آپ نے منزل نہیں بنایا ہے تو آپ پستیوں کا سفر کر رہے ہیں، شروع ہے۔ آپ پر بلندیوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں جب تک کہ سوئی کہ ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ پہ نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ کیوں کہ تم آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہو، قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور قرآن کے احکامات سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ سوچ چھوڑ دو کہ تم جنت میں کبھی بھی داخل ہو جاؤ، کبھی بھی۔ لیکن میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔